ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ، اور آج ہم کرنل خالد مصطفیٰ سے مل رہے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ خالد مصطفیٰ جو ہیں یہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں، کالمسٹ ہیں، حمد نعت اور نظم لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا میجر کام ہے وہ ہے وفیات اہل قلم عساکر پاکستان، جو کہ انہوں نے کچھ تحقیق کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ افواج پاکستان میں تھے اور وہ لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے یا ادب سے منسلک تھے۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے فرمائش کروں کہ ہم آپ کے کچھ اشعار اپنے دیکھنے والوں کو سنا سکیں۔ جی بالکل، ضرور میں سنا دیتا ہوں جی۔ ایک سپاہیانہ سی غزل ہے۔ جی۔ ہم ہیں سجیلے جسموں والے گبرو ڈھول سپاہی، ہم ہیں سجیلے جسموں والے گبرو ڈھول سپاہی، سہ لیتے ہیں سینوں پر اگنی ترشول سپاہی، اور جانیں کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو، جانیں کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو، ہاتھ میں لے کر پھرتے رہتے ہیں کشکول سپاہی، اور جب بھی وقت پڑا ہے دھرتی تیرا قرض اتارا، جب بھی وقت پڑا ہے دھرتی تیرا قرض اتارا، ہر حملے میں تجھ پر وارے کچھ انمول سپاہی، اور جنگوں میں بھی تازہ دم ہیں امن میں بھی ہیں خنداں، جنگوں میں بھی تازہ دم ہیں امن میں بھی ہیں خنداں، رزم و بزم میں رکھتے ہیں یکساں ماحول سپاہی، اور تیرے جذبوں کی سچائی ہر کوئی کب جانے، تیرے جذبوں کی سچائی ہر کوئی کب جانے، دل کی باتیں دل والوں کے سامنے کھول سپاہی، اور آخری شعر ہے کہ تیری چٹھی کے لفظوں سے ڈھولا امرت ٹپکے، تیری چٹھی کے لفظوں سے ڈھولا امرت ٹپکے، کانوں میں رس گھولیں تیرے میٹھے بول سپاہی۔ اچھا، واہ، سو یہ آپ نے پبلش بھی کروائی ہوئی ہے؟ جی، میرا جو پہلا شعری مجموعہ 2004 میں آیا تھا، خواب لہلہانے لگے کے نام سے، یہ اس میں موجود ہے۔ اور یہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے یہ پبلش کیا؟ جی نہیں، اس کے دوران ہی میں نے پبلش کر لیا تھا، اس کے لیے پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی تھی جو میں نے لی، اور اس کے دوران ہی۔ تو ایسی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فوج آپ کو منع نہیں کرتی کہ جو بھی تخلیقی کام ہے وہ آپ سروس میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ اچھا، کوئی حمد یا نعت کا بھی اگر ہم آپ سے چاہیں کہ آپ سنائیں ہمیں، اور زیادہ جو آپ کی ایک مائل ہوتی ہے طبیعت، تو وہ زیادہ پھر آپ نعت لکھتے ہیں، حمد لکھتے ہیں، یا ایسی نظمیں یا غزلیں لکھی جاتی ہیں؟ جی میں زیادہ ویسے غزل کہتا ہوں، لیکن تبرکن نعت بھی کہی ہے، حمد بھی کہی ہے، تو میں نعت کے کچھ اشعار تبرکن سنا دیتا ہوں کہ پرو کے لایا ہوں مدحت کے پھول میرے رسول، پرو کے لایا ہوں مدحت کے پھول میرے رسول، زہے نصیب اگر ہوں قبول میرے رسول، اور بنا کے غازہ میں چہرے کو ماہرو کر لوں، بنا کے غازہ میں چہرے کو ماہرو کر لوں، ملے جو آپ کے قدموں کی دھول میرے رسول، اور تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے اگر، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے اگر، یہ دور جبر پکڑتا نہ طول میرے رسول، اور قیام امن تیرا مطمع نظر ٹھہرا، قیام امن تیرا مطمع نظر ٹھہرا، حدیبیہ ہو کے حلف الفضول میرے رسول، اور قسم خدا کی ہے پھولوں سے بڑھ کے مجھ کو عزیز، تمہارے شہر کے کانٹے ببول میرے رسول۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ۔ بہت اچھا آپ نے جو ہے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ایک خراج عقیدت پیش کیا، بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، غزل کے چند اشعار کی بھی پھر ہم آپ سے فرمائش کریں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینلی آپ جو ہے وہ غزل لکھتے ہیں۔ جی بالکل، میری جو پہلی کتاب ہے خواب لہلہانے لگے۔ اور کتنی کتابیں ابھی تک شاعری کی آ چکی ہیں؟ جی شاعری کی ایک ہی کتاب آئی ہے اور دوسرا مجموعہ ہے، پھر میں ذرا تحقیق کی طرف نکل گیا تو اس میں میری کوئی 4 سے 5 کتابیں آ چکی ہیں۔ غزل کے چند اشعار میں سنا دیتا ہوں جی۔ جی۔ پلک جھپکتے
हवा के तेवर बिगड़ गए थे, पलक झपकते हवा के तेवर बिगड़ गए थे, बड़े तनावर दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। और मेरा ताल्लुक़ उन्हीं चरागों की नस्ल से है, मेरा ताल्लुक़ उन्हीं चरागों की नस्ल से है जो रोशनी के लिए हवाओं से लड़ गए थे। और ऐ मेरे सालार काफ़िला एक ज़रा तवक्कुफ़, पहुँच रहे हैं जो लोग हमसे बिछड़ गए थे। और पनाह मांगी थी मैंने 2-4 दिन को खालिद, 2-4 दिन को गालिब। जी, पनाह मांगी थी मैंने 2-4 दिन को खालिद, मेरे सभी दोस्त सख्त मुश्किल में पड़ गए थे। पलक झपकते हवा के तेवर बिगड़ गए थे, बड़े तनावर दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। एक छोटी सी नज़्म मैं आपको सुना देता हूँ। नज़्म भी चूँकि मैं कहता हूँ और सिर्फ़ 6 लाइनों की ये नज़्म है। इसका नाम है अधूरी बात। जी। हम तो दरिया के 2 किनारे हैं, ज़िंदगी भर जो साथ साथ चलें फिर भी आपस में मिल नहीं सकते। हम तो दरिया के 2 किनारे हैं, ज़िंदगी भर जो साथ साथ चलें फिर भी आपस में मिल नहीं सकते। मैंने इतना कहा फ़कत उससे, बात मेरी अभी अधूरी थी, उसकी आँखों के बंद टूट गए। वाह, ये भी खूबसूरत है। अच्छा, तो ये जो एक शायरी की तरफ एक जो रुझान होता है, तो तहकीक में अगर आप काम कर रहे हैं तो तस्कीन फिर हो जाती है कि आप समझते हैं कि किताब आ गई है, आपने काम कर लिया है, या ये दोनों अलग अलग रहते हैं और इन दोनों का अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल है? जी ऑफ कोर्स दोनों अलहदा जहते हैं और दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अलहदा है। हाँ, अलग है। लेकिन जैसे आपकी किताबें हैं वफ़ियात अहले क़लम, असाकिर पाकिस्तान, ये लोग पढ़ते हैं, ख़रीदते हैं? एक जो किताब ख़रीद के पढ़ने का जो एक रुझान है वो आप समझते हैं कि है, और इस तरह की किताबों के लिए फिर जगह है? हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि किताब अभी उस तरीके से लोग ख़रीदते नहीं हैं। एक तो चूँकि सॉफ़्ट कापीज़ में बहुत सारी किताबें, हालांकि रूल तो ये है कि जब भी कोई किताब शाया होती है तो 2 साल तक उसकी सॉफ़्ट कापी आप नहीं ला सकते, PDF नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़्यादा असूल व ज़वाबित को नहीं देखा जाता, तो ज़्यादातर लोग ख़रीदते नहीं हैं किताब, उसको PDF को प्रेफर करते हैं, उसको संभालना भी आसान है। लेकिन जो शौकीन लोग हैं, जो आज भी घरों में हम जैसे लोग हैं जो अपने घरों में किताबों को सजाना, वो समझते हैं कि किताब आपके घर में आती है तो एक दिया रोशन होता है। तो जो दिए रोशन करने वाले लोग हैं वो आज भी हैं, वो किताबें ख़रीदते हैं और वो पढ़ते भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि किताब से रिश्ता हमारा कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो आप किताब को पढ़ के, जो आप उसको टच करके जो लज़्ज़त महसूस करते हैं, वो PDF में शायद उस तरह आप नहीं होती, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है। आपके ख्याल में ये जो तहकीक है आपकी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो लोग जो गुज़र चुके हैं वो तो डॉक्यूमेंट हो गए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि हयात हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी तो आना चाहिए ना, ताकि वो उस मंज़र आम पे आएँ जब वो अभी दुनिया में मौजूद हैं। ये देखिए, आपने किताब को किसी न किसी तरीके से उसका एक मतलब बनाना होता है तरीक़ाकार कि उसमें कौन से लोग हों। तो मैंने चूँकि अगर सबको मैं लेता तो बहुत ज़ख़ीम किताब हो जाती, तो मैंने ये किया कि पाकिस्तान 1947 के बाद जो लोग पैदा हुए या जो जिन्होंने वफ़ात पाई, तो उनको मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया। और फिर जो लोग अभी लिख रहे हैं उनका तो अभी सफ़र जारी है, तो मैंने सोचा जो लोग जिनका सफ़र ख़त्म हो गया, अब ज़ाहिर है उनकी मज़ीद तहक़ीक़ात तो हो नहीं सकती। और फिर मेरा ये भी था कि जिन लोगों ने आजकल जो लोग हैं जो ज़िंदा हैं, वो तो किसी न किसी तरीके से अपनी प्रमोशन कर सकते हैं ना जी, वो तो कोई ना कोई प्लेटफार्म उनको मुहैया है। लेकिन जो लोग हम में से चले गए नहीं हैं, तो उनका काम जो इतना उन्होंने मेहनत से किया था उसको मंजर आम पर लाना मैंने समझा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वफ़ियात निगारी को, और इसमें मैंने पहले असाकिर पाकिस्तान, चूँकि वो मेरा घर है, तो उनके लोगों को मैंने अहले कलम को, फिर मैंने ख़वातीन का बहुत काम है, फिर दूसरी जो मेरी किताब थी वफ़ियात अहले कलम पाकिस्तानी ख़वातीन थी। अच्छा। और उसके बाद उलमा का बहुत काम है। तो वो फिर तीसरी जो मेरी किताब थी जिसमें कुछ 650 उलमा हैं, वो वफ़ियात अहले कलम पाकिस्तानी उलमा है। तो ये मेरा है कि जो लोग हम में नहीं रहे हैं उनके काम को प्रमोट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो कितने बड़े लोग थे। बिल्कुल सही। अच्छा,
جیسے آپ نے اپنی طبیعت کو بیان کیا کہ آپ کو شروع سے ہی لگاؤ اور دلچسپی جو ہے وہ شاعری اور ادب کے ساتھ تھی، اس طرح کے لوگوں کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے اور افواج کا جو ہے ایک اپنا الگ مزاج ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل نہیں کھاتے. اب وہ ذرا ایکشن کی دنیا ہے، یہ ذرا تخیل کی دنیا ہے، تو پھر یہ مزاج کے اس فرق کے باوجود افواج میں کام کرنا جو ہے یہ کیسا تجربہ تھا؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ خیال کو زیادہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک پرانا کنسیپٹ ہے کہ جی شاعر جو ہوتا ہے وہ تو شاید ایک مفلوق الحال آدمی ہوتا ہے اپنے معاشرے کا، اور وہ کسی بھی شعبے میں ہو وہ شاید اتنا افیکٹولی وہ کام نہیں کر پاتا، تو ایسا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا وہ شعر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں. تو مطلب سمجھا یہی جاتا ہے کہ جی یہ تو افسر ہیں تو یہ شاعری کیسے کرتے ہیں، اور یہ تو شاعر ہیں تو یہ کام کیا کرتے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. ہر شعبہ زندگی جو ہے اس میں بہت سارے شعراء ہیں، بہت سارے کالم نویس ہیں، بہت سارے افسانہ لکھنے والے ہیں. تو وہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہاں واقعی ریکوائرمنٹ فورسز کی جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈنگ ہے، اور وہ جب ظاہر وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں کوئی پروفیشنل کام کرنا ہوتا ہے تو پھر تو یہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں اور پرائرٹی آف کورس اپنے کام کو ملتی ہے. لیکن وہ تو کوئی بھی شعبہ ہو اس میں لوگ ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، پرائرٹی اسی کی ہوتی ہے. جو آپ کے پاس فالتو وقت جب ہوتا ہے یا جب آپ کا موڈ کوئی بنتا ہے تو پھر شعر بھی اترتا ہے، اور پھر آپ افسانہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ مصوری بھی کر سکتے ہیں، آپ گا بھی سکتے ہیں، آپ رقص بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ان سے کتھارسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی تک کوئی افسانہ نگاری یا اس طرف نہیں سوچا لکھنے کا ہے، کرنے کا؟ جی نہیں، میں افسانہ تو میں نے نہیں لکھا. نثر کی طرف رجحان نہیں ہے آپ کا؟ جی نثر تحقیق میں کام کر رہا ہوں. میں تنقید ہے اور تحقیق ہے، یہ نثر ہی ہے. افسانہ میں نے کالج کے زمانے میں لکھا تھا، جو کوسار ہمارا رسالہ ہے گورنمنٹ کالج سرمال کا، اس میں شائع بھی ہوا تھا. لیکن پھر شاعری میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہوں، اور پھر تنقید میں اور تحقیق میں تو یہ میدان میں نے اپنے لیے مناسب سمجھے. بالکل صحیح. میں چاہوں گی کہ ہم آپ سے کچھ اور شاعری کی جو ہے وہ فرمائش کریں، اور اس کو سنتے ہوئے پھر ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیں. اور کیا آپ ہمیں سنانا چاہیں گے آخر میں؟ جی میں آپ کو کوئی تازہ غزل جو ہے اس کے اشعار سنا دیتا ہوں. جی. باندھ رخت سفر چل سوئے مستقر کوچ کا وقت ہے. باندھ رخت سفر چل سوئے مستقر کوچ کا وقت ہے. ختم ہونے کو ہے زندگی کا سفر کوچ کا وقت ہے. رکنے والا نہیں وقت کا قافلہ سن جرس کی صدا. رکنے والا نہیں وقت کا قافلہ سن جرس کی صدا. ساربانوں کی آواز پر کان دھر کوچ کا وقت ہے. اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے مسافر چلے جائیں گے. ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے مسافر چلے جائیں گے. مطربہ گیت کی لے ذرا تیز کر کوچ کا وقت ہے. اور طبل شب بج چکا اور پڑاؤ کا ہر ایک الاؤ بجھا. طبل شب بج چکا اور پڑاؤ کا ہر ایک الاؤ بجھا. اب کے درپیش ہے ایک لمبا سفر کوچ کا وقت ہے. اور آخری شعر ہے کہ اپنے اونٹوں پہ رکھے زر و مال کی فکر کو چھوڑ کر. اپنے اونٹوں پہ رکھے زر و مال کی فکر کو چھوڑ کر. ایک پل کے لیے فکر زادِ سفر کوچ کا وقت ہے. باندھ رخت سفر چل سوئے مستقر کوچ کا وقت ہے. ختم ہونے کو ہے زندگی کا سفر کوچ کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کرنل ریٹائرڈ خالد مصطفیٰ صاحب. آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا شاعری جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کی ہوگی گفتگو اور شاعری کو بھی. اب اجازت لینے کا وقت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت.